اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں بیوی کا یوں پیار ہو کہ وہ اپنے خامند کا غربت میں ہاتھ بٹانا چاہے، وہ جگہ جگہ شکوے نہ کرے، بلکہ وہ کہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں دکھ سکھ میں۔ پھر گھر بنتا، پھر اس میں سکون آتا ہے، پھر اس میں طمانینت آتی ہے، پھر اس میں حسن آتا ہے، پھر اس میں وفا کا رشتہ۔ اور یہ وفا کا رشتہ دیکھیں نا، بات یاد آ گئی، نبی کریم علیہ السلام کی پیاری زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک نا اکثر گھر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرتے تھے، اپنی پہلی اہلیہ کا۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ اکثر کہتی ہیں میرے دل میں نا رشک آتا تھا، حسد اور ہوتا ہے، رشک آتا تھا کہ کیا بات ہے خدیجہ کی کہ وصال کر گئی ہیں، لیکن حضور ذکر کہتے ہیں ایک دن نا حضور گوشت لائے گھر میں، مجھے کہا عائشہ کھانا پکاؤ۔ کہتی ہیں میں گوشت صاف کرنے لگی تو محبوب فرمانے لگے شوربہ ذرا زیادہ کرنا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کچھ مہمان آنے ہیں؟ فرمایا نہیں، مجھے پتہ چلا ہے مدینے میں نا خدیجہ کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں، تھوڑا سالن ادھر بھی بھیجنا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں بڑے ڈر کے، بڑے سوچ کے، مسجع مکفہ، مختصر فکرے، جھجک کے، اے پائے نظر ہوش میں آ یہ کوہ نبی ہے۔ کہتی بڑے دھیمے لہجے میں آنکھیں جھکا کے گوشت پہ لگا کے نا میں نے ایک ہلکا سا جملہ، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے جوان اور خوبصورت بیویاں دی ہیں، خدیجہ تو 15 سال بڑی تھی اور آپ ہر وقت خدیجہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ فرماتی میں نے جملہ کہا، اب میں نظر نہیں اٹھاتی تھی، پتہ نہیں حضور کیا فرمائیں گے، لیکن جب میں نے دیکھا حضور کا چہرہ انور پر جلال، تھوڑی دیر پہلے جلال تھا، چند لمحوں کے بعد حضور کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور فرمایا عائشہ تم ہو، سودا ہو، حفصہ ہو، میمونہ ہو، تم سکھوں کے وقت آئی ہو، خدیجہ تو میرے دکھوں کی ساتھی تھی، وہ تو میری تکلیفوں کی ساتھی تھی۔ فرمایا لوگ مجھے پتھر مارتے تھے، میری راہوں میں کانٹے بچھاتے تھے، میں ستایا ہوا گھر لوٹتا تھا، اس وفادار عورت کے ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہوتا تھا، ایک میں کھجوریں ہوتی تھی، دودھ پلا کے کھجوریں کھلا کے کہتی تھی محبوبہ غم نہ کرنا، اللہ بڑی شانیں عطا فرمائے گا، بڑی فتوحات دے گا۔ بھائی گھر کے اندر جب تک میاں بیوی، یہ فکر حسین بیان کر رہا ہوں، یاد رکھنا ہم اپنے ہاتھوں سے بچوں کی شادی کرتے ہیں، پھر اپنے ہاتھوں سے انہیں تباہ بھی کرتے ہیں، بسنے نہیں دیتے۔ بچے کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹے کے سامنے اپنی بہو کی تعریفیں کریں، اور لڑکی کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ لڑکے کی تعریفیں کریں۔ آپ ایک غلط بات کہہ کے نا، ایک غلط جملہ کہہ کے تیرا خامد اس طرح کا ہے، آپ تو سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، انہوں نے 24 گھنٹے اکٹھا رہنا، ان کی زندگی میں آگ لگ جاتی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو بیوی کو میاں کے خلاف اکسائے اور میاں کو بیوی کے خلاف، ملعون کا حضور نے، ابن حجر اسقلانی حدیث لائے۔ آپ کو چاہیے تھا انہیں قریب کرتے، میاں دیکھو نا، بیوی اگر چاہے تو بچے باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، وہ کہے تمہارا باپ کی کیا بات ہے، اس نے بڑی محنت کی، اور اگر خامن چاہے اور بچوں کو سمجھائے کہ میں تو سفر میں کہتا تھا، میں تو محنت کرتا تھا، تمہاری ماں تمہاری خدمت کرتی، وہ ڈیوٹی کرے۔ سنو قرآن مجید نے بتایا ہے 13 سال حضرت ابراہیم نہیں گئے جناب اسماعیل سے ملنے، توجہ ہے میری بات پر؟ 13 سال کے بعد جب گئے ہیں تو جا کے کہا کہ لاؤ خنجر، مجھے تو خواب آئی ہے، تمہیں میں نے ذبح کرنا ہے۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ہاجرہ نے بیٹے کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ بیٹا تیرا باپ بڑی شانوں والا ہے، ماں نے ڈالی تھی، ماں نے فرما ماں چاہے تو تباہی کر دے اور ماں چاہے تو باپ کا فرما بردار بنا دے، اپنے گھر پہ نظر کرے، اگر کبھی تھوڑا سا اختلاف رائے ہو بھی جائے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں میرا اور سیدہ کا رائے کا اختلاف ہو گیا اور بات میری وجہ سے بڑھ گئی، مجھے کوئی غصہ تھا بس نکلا، مولا علی کہتے ہیں بات ذرا بڑھ گئی، حضور کو پتہ چلا تو نبی کریم تشریف لائے، مولا علی کہتے ہیں مجھے پتہ تھا بات میری وجہ سے بڑھی ہے، توجہ ہے؟ چھوٹے آدمی اپنی غلطی نہیں مانتے کبھی بھی، غلطی ہمیشہ بڑا آدمی مانتا ہے۔ مولا علی سے کسی نے کہا تھا بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ فرمایا وہ جس کو مسئلے کا پتہ نہ ہو تو کہہ دے مجھے نہیں پتا۔ امام مالک سے ہارون رشید نے کہا حضرت جی میرے سوال کا جواب دو۔ امام مالک چھوٹا مولوی نہیں، امام مالک حرمین کے امام،
اس سوال کا جواب دو تو امام مالک فرمانے لگے نہیں آتا، تحقیق کر کے بتاؤں گا۔ کہنے لگے اتنے بڑے امام ہو تو جواب نہیں آتا؟ فرمانے لگے ہارون رشید مجھے ہر سوال کا جواب آتا ہوتا پھر تو میں خدا ہوتا۔ عجیب بندے ہو بھائی، ہر بات کا بڑا آدمی ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں مجھے غلطی لگ گئی، چھوٹے تو ڈٹ جاتے ہیں۔ اعلیٰ ظرفی کی علامت ہے، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، کیونکہ صراحی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے، وہ جھکتی ہے تو کسی کا پیالہ بھرتا ہے، اگر وہ بھی اکڑی رہے تو کسی کے پیالے میں کوئی چیز جائے گی؟ بہرحال جتن ہر کوئی کھیڈے، کدی ہارن کھیڈ فقیرہ اور جتن دا مل کوڈی پیندائی، ہارن دا مل ہیرا، کبھی ہارنا بھی سیکھے۔ عزیز دوست، مولا علی کہتے ہیں بات میری وجہ سے بڑی، حضور کو پتہ چلا، محبوب تشریف لائے، سمجھ گئے کہ آج مولا علی کی وجہ سے معاملہ آگے بڑھا ہے، لیکن حضرت علی کہتے ہیں حضور نے بتلایا کہ گھر کیسے بنانا ہے۔ کہتے چاہیے تھا کہ مجھے حضور کچھ فرماتے، لیکن سیدہ کا بازو تھاما، کونے میں لے گئے، فرمایا فاطمہ خبردار، علی تمہارے شوہر ہیں، ضروری نہیں کہ جیسے تم کہو ویسے کریں، آج کے بعد اطلاع نہ آئے تمہارے رائے کے اختلاف کی۔ بیٹی کہہ سکتی ہے نا کہ ابا جی میری بھی تو سنے نا، میری بھی تو سنے نا، بات ان کی وجہ سے بڑی ہے، پر وہ پاک رسول کی پاک شہزادی۔ عرض کی حضور جیسے آپ کہیں گے ویسے کیا جائے گا، آئندہ نہیں موقع ملے گا۔ مولا علی کہتے ہیں میں دور کھڑا تھا، بات سنی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ طبقات ابن سعد میں روایت موجود ہے، کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آئے، میں تڑپ کے آگے بڑھا اور مصطفیٰ کا ہاتھ تھاما تو میں رو پڑا، میں نے کہا محبوب تیری شانوں پہ قربان جاؤں، آج کے بعد میری شکایت نہیں آئے گی، کبھی بات نہیں بڑھے گی۔ دوستو گھر بنا، اور پھر دیکھو 1000 دینار آیا، امام زین العابدین کہتے ہیں میرے والد امام حسین کے پاس 1000 دینار، سمجھ لیں ارب روپیہ، مثال دیا 1000 دینار، چند قدم کے فاصلے پر تھا آپ کا آستانہ مسجد نبوی سے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں 1000 دینار آئے اور امام علی مقام مسجد نبوی سے نکلے اور اپنے گھر تک جاتے جاتے 1000 دینار بانٹ دیا۔ کہتے ہیں جب آخری 2 دینار ان کے ہاتھ میں تھے اور وہ فقیر کو تھما رہے تھے تو ان کے بغل سے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، تو میں نے عرض کیا ابا جی اگر 2 دینار رکھ لیتے، ایک کرتا نیا لے لیتا، تو فرمانے لگے زین العابدین تو پہلے بتا تو میں سوچتا۔ کہنے لگے حضور سمجھ آ گئی، یہ رکھنے آپ نے پھر بھی نہیں تھے، صرف سوچنا ہی تھا، آ گئی سمجھ میں بات، رکھنے نہیں تھے پھر بھی آپ نے 100 نفل پڑھتے تھے امام حسین روزانہ فرض نماز کے علاوہ، 3 دن سے پہلے قرآن پاک ختم فرماتے۔ امام علی مقام بھئی کربلا کی تو جب وقت آئے گا نا سنت ادا کرنی ہے تو یہ تو سنت ادا کرو نا امام حسین، یہ بھی سنت۔ البدایہ ورن آیا نے لکھا ہے 9 محرم کی رات ابن سعد نے آ کے کہا حسین یا جنگ کرو یا بیعت کرو، تو امام حسین فرمانے لگے 1 رات کی مہلت دو، تو چلا گیا۔ حضرت عباس علمدار حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے امام حسین سے کہ حضور مجھے پتا ہے جو اب ہونا ہے وہی سویرے ہونا ہے، حضرت جی بیعت تو آپ نے کرنی کوئی نہیں، تو رات کی مہلت آپ نے مانگی ہے، تو یزیدی جانے کیا کیا سوچیں گے، کیا کیا وہ سوچیں گے کہ حسین نے مہلت کیوں مانگی ہے، مجھے پتا ہے بیعت تو آپ نے کرنی کوئی نہیں، ہونی تو جنگ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی، بیعت تو کرنی نہیں، ہونا تو جنگ ہے، تو حضرت جو صبح ہونا ہے وہ اب ہو جاتا۔ سنو امام حسین کے جملے تاریخ میں چمکتے ہیں۔ امام حسین فرمانے لگے عباس تو جانتا ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا ہی پیار ہے، تو جانتا ہے مجھے قرآن پاک سے بڑی محبت ہے، تو جانتا ہے دعا اور استغفار سے مجھے بڑی دلچسپی ہے، یہ سجدہ نا آدمی کو جوان رکھتا ہے، جو مصلی سے جڑ جاتا ہے نا اس کے پاس خدائی طاقت ہوتی ہے، خدائی۔ ان لوگوں کے مصلی آباد ہوتے ہیں، ان کے دل کبھی ویران نہیں ہوتے۔ یہ جو کہتے ہیں نا سارا کچھ ہے پر میں بور بڑا ہوتا ہوں، اس لیے بور ہوتے ہو کہ روح پیاسی ہے، یہ سجدہ مانگتی ہے، یہ آنسو مانگتی ہے، یہ رونا دھونا مانگتی ہے، یہ تڑپ مانگتی ہے، یہ سوز مانگتی ہے۔ ابھی ہم صاحبزادہ صاحب نے مہربانی کی تو ہم وہاں گئے تھے حضرت سلطان العارفین کی بارگاہ میں، تو دعا ہو رہی، ایک بچہ مجھے کہنے لگا کہ میں کبھی نہیں رویا، آج رو پڑا ہوں، کیا ماجرا ہے؟ تو میں نے کہا رونے کے بعد بتاؤ کیسا لگا، یہ چھوڑو۔ کہنے لگے جی عجیب ہی دل ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا اس لیے کبھی کبھی رویا کر، ہاں عاشق دا کام ہی رونا توڑا، بنا رویوں نہیں منظوری، یہ عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے، پاویں وصل ہوے تے پاواں دوری، ورنہ تو دل سخت ہو جائے۔ رویا کرو بھائی، سنو اور یاد رکھنا،
حضرت عباس سے امام حسین فرمانے لگے مجھے سجدوں سے پیار ہے، تلاوت سے، استغفار سے محبت ہے۔ فرمایا میں نے اس لیے ایک رات کی مہلت لی ہے کہ میں کھل کے رب کو سجدہ کروں، میں استغفار پڑھوں۔ ساری رات امام علی مقام کی سجدوں میں گزری۔ امام حسین بڑے صاف دل کے آدمی تھے۔ آپ کے چھوٹے بھائی ہیں حضرت محمد بن حنفیہ، فکر حسین بیان کر رہا ہوں، وہ والی جس کی ہمیں ضرورت ہے سادے لوگوں۔ چھوٹے بھائی ہیں حضرت محمد بن حنفیہ، کسی بات میں امام حسین ان سے ناراض ہو گئے۔ امام حسین اٹھ کے چلے گئے۔ لوگوں نے حضرت محمد بن حنفیہ جی حضرت علی کی دوسری اہلیہ میں سے ہیں، دوسری زوجہ میں سے، لوگوں نے کہا کہ آپ کے بھائی حسین ناراض ہو گئے، اب کبھی پلٹ کے نہیں آئیں گے۔ فرمایا بھائی میرا ہے کہ تمہارا؟ آپ کے بھائی ہیں۔ فرمایا اگر کہو تو حسین ابھی واپس آئے۔ میں جانتا ہوں 2 منٹ کا غصہ ہے، وہ دل میں کچھ رکھ نہیں سکتے، ان کا دل بڑا صاف ہے، بے شک غلطی میری ہے، پر حسین ابھی آئے، کہا جناب آ جائیں تو کمال ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے خط لکھا، کہنے لگے بھائی آپ کے والد بھی مولا علی اور میرے بھی مولا علی، پر میرے نانا کا نام مصطفیٰ تو نہیں نا۔ حضور آپ بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں، لیکن مہربانی فرمائیں، کرم نوازی کریں۔ آپ نے نانا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا وہ فرمان تو سنا ہوگا کہ 2 بھائی ناراض ہوں، جو صلح کرنے میں پہل کرے جنت میں آگے پہلے جائے گا۔ تو حضور دل میرا کر رہا تھا میں آؤں، پر اگر میں جنت میں جاتے وقت آپ کے آگے آگے چلا تو آپ کو پوچھ ہوگی، یہ بھی تو بے ادبی ہے نا۔ اب آپ حکم کر دیں میں آ جاؤں کہ آپ آتے ہیں؟ امام حسین نے خط پڑھا تو رو پڑے، پھر سر پہ دستار باندھی۔ بھائی نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کی مہربانی جی آپ تشریف رکھیں، میں تو دعا لینے آیا ہوں، پیسے لینے تھوڑی آیا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کہا جناب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا بھائی کے پاس، آپ تو ناراض تھے۔ فرمایا وہ میرا بھائی ہے، ناراضگی 2 منٹ کی تھی، ناراض کیوں رہنا ہے بھائی کے ساتھ؟ فوراً صلح، فوراً۔ اور پھر امام حسین لاجپالی کرنے والے، حضرت اسامہ بن زید بیمار ہو گئے، یہ نبی پاک کے بڑے لاڈلے غلام تھے۔ حضور فرماتے تھے اگر اسامہ لڑکی ہوتا تو میں اسے زیور پہناتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ بن زید بیمار ہو گئے، 80,000 دینار کا قرضہ ہے یا 60,000 دینار کا قرضہ۔ دوستوں سے رشتہ داروں سے پوچھا پر کوئی مدد کو نہ آیا، ساری عمر یہ آٹا گد ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، وقت آیا تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ کسی طرح بات نہ بنی تو اسامہ بن زید بیمار تھے، آخری وقت تھا، کہنے لگے جاؤ کوئی حسین ابن علی کو خبر کرو۔ امام حسین کو یہ لاجپال پیر ہوتے ہیں، کہتے ہیں خبر ملی تو امام علی مقام دوڑے آئے۔ حضرت اسامہ بن زید رو پڑے، کہنے لگے آپ کے نانا کا نوکر ہو لیکن بیمار ہو گیا، مقروض نہیں مرنا چاہتا۔ امام حسین خادم کو بھی کہہ سکتے تھے گھر پیسے پڑے ہیں لے آ، سب کو باہر نکال دیا، خود گئے، 60,000 دینار بغل میں دبایا، چادر اوپر سے اوڑھ لی، اوٹ میں دبا کے امام حسین لائے خود، جناب اسامہ بن زید کے پاس رکھ کے جو جملہ کہا وہ شاندار کہا، کہنے لگے اسامہ رات کوئی پیسے آئے تھے، میں سوچ رہا تھا حسین کو تو ضرورت نہیں، یہ اللہ نے کس کا نصیب میرے گھر بھیج دیا، اب پتہ چلا ہے رب نے تیرے لیے بھیجے تھے، تیرے ہی تھے یار، تیرے لیے آئے ہیں۔ امام حسین نے بڑا بات سمیٹنے کی طرف آیا۔ امت کے ذمہ 2 کام بڑے ضروری ہیں، ایک تو ادب والے لوگ مہذب ہوتے ہیں، توجہ ہے میری بات پر؟ 3 لوگوں کا پیر کوئی نہیں ہوتا، ایک چودھری صاحب کا پیر کوئی نہیں ہوتا، ایک مالدار کا پیر کوئی نہیں ہوتا، اور ایک جس کے دماغ کو پڑھائی چڑھ جائے اس کا بھی پیر کوئی نہیں ہوتا۔ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ چلے ہو جائے، میں نے تو ابھی چلے جانا ہے، لیکن بات سچی کر دی ہے میں نے، یہ حضرت رومی کا فرمان ہے، جب تک غریب ہوتے ہیں تب تک دعائیں کراتے ہیں، جب ویر ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں تو محنت کر کے ہوا۔ اور بھائی سنو، یہ جو ہمارا مزاج بن گیا نا اس سے نکلو، یہ اور ملا رومی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ مولوی کا بھی پیر کوئی نہیں ہوتا۔ اب تو میں نے اپنی بات کی، اب تو آپ بولے نا، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے آپ حضور تاج الشریعہ کے مرید ہیں، میں نے کہا مرید تو بڑی دیر سے بندہ بنتا ہے، میں تو غلام ہوں، تو نوکر ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی، آپ میری نسبت ہے، میرا تعلق ہے۔ ہمارے ہاں تو مرید پیر صاحب کی کرامت اس طرح سناتے ہیں کہ پونی کرامت تو مرید کی اپنی ہوتی، 4تھا حصہ پیر صاحب کا ہوتا ہے۔ کہتے میں گیا ہوں تو وہ کہہ رہے تھے میں تیرا استقبال کے لیے کھڑا تھا، اور اگر وہ خلیفہ ہو خدا نہ خواستہ
تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں رڑک کے نا تو مکھن نکال کے لے آیا ہوں، پیچھے لسی رہ گئی. پھر وہ یہ کرامت سناتا ہے. چھوڑیں، آپ کس چکر میں پڑیں. خدا کے بندوں، خیر والے کو خیر مل ہی جاتی. کسی نے آ کے کہا تھا خواجہ نظام الدین محبوب الہی سے کہ میرا پیر کامل نہیں. فرمایا یہ تو کسی کامل کو ہی پتہ چلتا، تو نے تو خود کامل ہونے کا دعویٰ کر دیا. تجھے کیسے پتہ چلا کامل نہیں؟ اگر کوئی شرعی غلطی ہے، دین کا باغی ہے تو بتا. عرض کی حضور نہیں، کامل نہیں. فرمانے لگے جا دوڑ جا کے اسی کی نوکری کر. تو اللہ کی رضا کے لیے نوکری کر، وہ جانے اور اس کا رب جانے. تجھے رب کی رضا کے لیے محنت کرنے پر اللہ اجر عطا فرمائے. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری و مسلم. حضور نے فرمایا محبت کر تو اللہ کی رضا کے لیے، بغض رکھ تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو کچھ دے تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے کچھ چیز منع کر تو پھر بھی اللہ کا. ادب، آداب. کسی سید کا بلا وجہ بھی ادب کرو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا. صحیح کہہ رہا ہوں. ہمارے ہاں ماحول نہیں رہا. یہ درویش لوگ ہیں بیچارے سادے جو کچھ کریں. اہل بیت نبوت کا ادب. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 8ویں جلد میں حدیث لکھی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی. اور مزے کی بات یہ ہے حدیث کے راوی امیر المومنین سیدنا عثمان غنی ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. حضور نے فرمایا جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی، وہ جب مجھ سے ملے گا تو میں خود اسے صلہ عطا کروں گا. اب بریلی کے امام کا قلم بڑا شاندار ہے نا. اعلیٰ حضرت حدیث پہ تبصرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں صلہ تو بڑی دور کی بات ہے، محبوبہ ہمارے لیے اتنا ہی کافی. آپ نے کہہ دیا جب وہ مجھ سے ملے گا. تو آپ کی ملاقات ہی بڑا صلہ ہے، تو اگلا صلہ کیا کرنا ہے؟ ادب کریں، احترام کریں. ایک اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے تھے مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان. 1.25 کروڑ آدمی مرید تھا. ایک ان کے مرید نے ایک نام ماننے والے سے کہہ دیا کہ میرے مرشد مفتی اعظم ہے. کہنے لگا تمہارا سنیوں کا طریقہ ہے، جس کو بھی کہتے ہو اعظم ہی کہتے ہو، امام ہو تو امام اعظم، حضرت ہو تو اعلیٰ حضرت، تمہارا طریقہ ہے. اب مفتی اعظم کہہ لو. کہنے لگا نہیں واقعی مفتی اعظم. کہنے لگا چلو میرے ساتھ چلو، میرے سوال کا جواب دیں گے تو پھر مانوں گا نا. حضرت مفتی اعظم کے بیٹھک کے 3 دروازے تھے. ایک گھر کھلتا تھا، ایک مدرسے میں اور ایک باہر گلی میں. وہ مرید ساتھ لے کے آ گیا، آپ بیٹھے تھے. اب اس نے کہا تھا میں نے سوال پوچھنا ہے. کچھ لوگوں نے پہلیاں یاد کی ہوتی ہیں نا، علم کے لیے مسئلہ نہیں پوچھتے، کسی کا علم چیک کرنے کے لیے مسئلہ پوچھتے ہیں، اس لیے ساری زندگی فیض نصیب نہیں ہوتا. آ کے حضور مفتی اعظم سے اس نے کہا جی میرا یہ دوست ہے، یہ آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے. آپ نے فرمایا پوچھو. توجہ ہے میری بات پر؟ میں سمیٹ رہا ہوں. پوچھو. کہنے لگا جی نبی کریم علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کے نام بتائیں. اس بیچارے کا بڑا علم ہوگا نا. نام بتائیں. حضرت مفتی اعظم اٹھے اور جو دروازہ گھر کھلتا تھا اندر چلے گئے. تنقید والے منٹ لگاتے ہیں، تنقید کر دیتے ہیں. کہنے لگا تم کرتا تھا مفتی اعظم، انہیں تو 4 بیٹیوں کے نام نہیں آتے، کتاب دیکھنے چلے گئے. اب وہ مرید بھی پریشان ہو گیا کہ حضرت بات تو مشکل کوئی نہیں تھی. سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ بتا دیتے بات ختم ہو جاتی. اندر کیوں گئے؟ سنو دوستو بزرگوں کے طریقے. تھوڑی دیر گزری، تھوڑی دیر کے بعد حضور مفتی اعظم واپس آئے تو داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے. فرمانے لگے میں وضو کرنے گیا تھا، میں نے محبوب کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو زبان سے ادا ہی نہیں کی. وضو کرنے گیا بغیر وضو کے ادا، یہ اداب تھا، سادات کا ادب، بزرگوں کی اولاد کا ادب. آخری بات آپ سے یہ کرنی ہے، امام حسین یزید کے خلاف نکلے کیوں تھے؟ یزید تو پگڑی باندھتا تھا، داڑھی رکھی تھی، جامع مسجد دمشق میں جمعہ پڑھاتا تھا. توجہ ہے میری بات؟ یزید جمعے کا خطبہ دیتا تھا، حضرت موجود ہیں، تاریخ کی کتابیں پڑھ لیں. یزید خطبے دیتا تھا، حج پہ آ کے خطبے دیتا تھا، بڑا کچھ کرتا تھا. کیوں نکلے؟ امام حسین کے سارے خطبے پڑھ لیں، مدینے سے لے کر کربلا تک، کربلا سے مقام بیضاء تک، وہاں سے سب جتنے بھی ہیں. امام حسین فرماتے تھے کہ ایک تو یزید نمازیں چھوڑ کے پڑھتا ہے، دوسرا فرماتے تھے شرابی ہے، تیسرا فرماتے تھے رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے جس کا آج معنی مجرا ہے، اور چوتھا فرماتے تھے اللہ کی حدود کو توڑتا ہے، اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہتا ہے، لہذا مسلمانوں کا حکمران بننے کے قابل ہے.
اگر بڑے شرابی کی بڑی فوٹو کے نیچے چھوٹی میری بھی لگی ہو الیکشن میں تو فکر حسینی کے یزیدی. امام حسین تو شرابی کے خلاف نکلے تھے اور میں یہاں دل پہ الیکشن کے دنوں میں شرابی کی فوٹو لگا کے پھروں. میں کوئی کسی سیاسی جماعت کا آدمی نہیں ہوں، لیکن جو بات ٹھیک ہے موضوع فکر حسین ہے نا. اور اگر میرے موبائل میں سارا گند بھرا ہو، ملت کا نوجوان چوکوں چوراہوں میں کھڑا ہو کے گند کرتا ہو، بے حیائی پھیلاتا ہو، ماؤں بہنوں کو دیکھتا ہو، اور سویرے وہ 2 جگہ امام حسین کے نام کی پکا دے، تو وہ تو کردار تو یزیدی ہے. سارا کردار تو یزیدی ہے. 2 شخص دنیا میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے، ایک جو حرام رزق کھاتا ہے، دوسرا جس کی نظر میلی رہتی ہے. یاد رکھو، کسی میدان میں کھڑے نہیں ہو سکتے. امام حسین نے جہاد کیا بے حیائی کے خلاف، فحاشی کے خلاف، بچے قربان کر دیے، پر امت میں فحاشی، بے حیائی، شراب کباب کو عام ہونے. خدا را واپس لوٹو ملت کے جوانوں، اپنے بزرگوں سے جڑو، آستانوں پہ لوٹ آؤ. ذکر کی مستیاں، اللہ کے جلوے، حق باہو سچ باہو کے نعرے، یہ آپ کو کیف دیں گے، یہ آپ کو سرور دیں گے، یہ آپ کو ٹھنڈا کر دیں گے. یہ سکون آور جگہ ہیں. خدا را فحاشی، عریانی، بے حیائی، اس سے باہر آؤ. زندگی کی رعنائیاں رسول اللہ کے نام پہ مزہ لینے میں، نبی کریم کی محبت آپ کو ٹھنڈا کرے. یہ وہ لذت ہے. اقبال کہا کرتے تھے، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے. بھائی امام حسین کی فکر سچائی ہے، رزق حلال ہے، غریب کی مدد ہے، فاقہ کر کے زندگی گزارنا ہے، سادگی میں رہنا ہے، عاجزی میں رہنا ہے، سجدوں سے پیار کرنا ہے، دین کا پرچم بلند کرنا ہے. اس شاہ مشرقین کی، اس نور عین کی مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی. ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے، منشور آج پھر ہے ضرورت حسین کی.